السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسافر آدمی کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ 78 کلومیٹر یعنی 78 کلومیٹر یا اس سے آگے جانے کا ارادہ ہو۔ اس سے کم میں وہ مسافر آدمی نہیں بن سکتا، یعنی 60 کلومیٹر 70 کلومیٹر تو وہ آدمی مسافر نہیں ہوگا بلکہ پوری نمازیں پڑھے گا سفر میں۔ لیکن 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جانے کا ارادہ ہے، یہ پہلی شرط مسافر کے لیے۔ اور دوسری شرط جہاں وہ رہتا ہے، جہاں سے چل رہا ہے، اس آبادی سے باہر گزر جائے، باہر نکل جائے تو وہ آدمی مسافر بن جاتا ہے شریعت کی نگاہ میں۔ تو اس کے لیے 4 رکعت والی جتنی نمازیں ہیں اس کے لیے قصر ہوتی ہے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ جیسے ظہر کی رکعت ہے، عصر کی نماز ہے اور پھر عشاء کی نماز ہے، اس میں 2 رکعت پڑھے گا فرض نماز۔ اور باقی 3 رکعت والی جیسے مغرب ہے، فجر میں 2 رکعت ہے تو اس کو پوری پڑھے گا، اس میں قصر نہیں کرے گا۔ اور جس گاؤں میں اس کو اترنا ہے، جس شہر میں اس کو پہنچنا ہے 78 کلومیٹر کے بعد، تو پھر وہ گاؤں دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا اصلی ذاتی گاؤں ہے، یعنی اس کا ذاتی وہاں مکان ہے، وہاں رہتا ہے، تو جو ہی اس علاقے میں پہنچے گا تو پھر وہ مسافر ختم ہو جائے گا، وہ مقیم بن جائے گا۔ پھر اس کے لیے پوری نماز ہی پڑھنی پڑے گی، وہ قصر نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ گاؤں جہاں اترنا ہے اس کا ذاتی گاؤں نہیں ہے تو پھر اس صورت میں دیکھا جائے گا، اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ اس گاؤں میں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے، تو پھر اس صورت میں وہ آدمی مقیم بن جائے گا، پوری نمازیں پڑھے گا۔ اور 14 دن یا 15 دن سے کم، یعنی 14 دن 10 دن ایسے کم رہنا ہے، 15 دن سے کم رہنا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ اکیلا نماز پڑھے گا تو قصر نماز کرے گا۔ اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو پھر جماعت کے ساتھ پوری نماز پڑھے گا۔ سنتوں کا مسئلہ مسافر آدمی کے لیے یہ ہے کہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ سفر کی حالت میں اگر گاڑی چھوٹنے کا اندیشہ ہو یا قافلہ چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں سنت معاف ہے، اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ایسی کوئی شکل نہیں ہے بلکہ وہ وہاں رہنا ہے آرام سے، تو پھر اس صورت میں سنتوں کو پوری پڑھی جائے۔